संभाला अपनी वजारत का, और उन्होंने विदिन 2 वीक्स तमाम जो क्लब थे कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, उनके अहदेदारों से ज़ुम्बा मीटिंग की और सहाफ़ी के जो मसाइल थे उस पर न सिर्फ बातचीत की बल्कि जो क्लब के कुछ मसाइल थे, ग्रांट के मामला या जो हमारे सहाफ़ी दोस्तों के मसाइल थे, कुछ की ग्रांट रुकी हुई थी, वो रिलीज़ करवा दिए। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह जो बाकी मसाइल हैं उनके हल के लिए भी दावत करेंगे। मैं इब्तिदाई कलमात के लिए दावत दूँगा सदर फाजिल जमीली साहब को कि वो आएँ और इब्तिदाई कलमात अदा करें। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ फवाद हुसैन चौधरी साहब का कि वो कराची प्रेस क्लब तशरीफ़ लाए। जब से उन्होंने दोबारा वजारत इत्तलाआत का कलमदान संभाला और हमारी एक मीटिंग भी हुई जूम पे, हम ये चाह रहे थे कि चौधरी साहब जब भी कराची तशरीफ़ लाएँ तो वो कराची प्रेस क्लब ज़रूर आएँ, लेकिन एक दो दफ़ा वो कराची आए लेकिन यहाँ वो कराची प्रेस क्लब नहीं आ पाए। रात को ही जो इनका स्टाफ है उनका फ़ोन आया कि चौधरी साहब आ रहे हैं, तो हमने कहा मोस्ट वेलकम। और मैं कराची प्रेस क्लब और कराची प्रेस क्लब के अरकान की तरफ से चौधरी साहब को एक दफ़ा फिर वेलकम करता हूँ और बग़ैर किसी तमहीद के आपसे गुजारिश करता हूँ कि आएँ और खिताब करें दोस्तों से। अजरक, हाँ पहले अजरक टोपी बाद में हो जाएगी, ठीक है। और उसके बाद मैं दोस्तों से गुजारिश करूँगा कि चौधरी साहब जब अपनी गुफ्तगू कर लें तो आप सवालात कर सकते हैं, लेकिन सवालात बिल्कुल तमीज़ और उसके दायरे में रहते हुए, क्योंकि चौधरी साहब हमारे मेहमान हैं। आपका जो भी सवाल हो उसको आप इंतहाई नफीस अंदाज में भी कर सकते हैं और चौधरी साहब यहाँ मौजूद हैं आपको जवाब देने के लिए। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं बड़ा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ प्रेसिडेंट साहब का, जनरल सेक्रेटरी साहब का, जिन्होंने कराची प्रेस क्लब में मुझे मदऊ किया। पहले भी खैर यहाँ पे मेरा बहुत आना जाना किसी न किसी सूरत में लगा रहा और बहुत ही एक तारीख़ी इमारत है, बहुत ही खूबसूरत जगह है। 1958 में पहला इलेक्शन हुआ यहाँ पे कराची प्रेस क्लब में। बन्ना साहब जैसे बड़े लोग जो हैं वो पहले सदर मुंतखब हुए और उसके बाद एक सिलसिला है एक जद्दोजहद का, जो कराची प्रेस क्लब का, कराची सहाफ़ियों ने जिस तरीके से इस प्रेस क्लब को एक समझिए कि दारुल खिलाफा बनाया अपनी जद्दोजहद का, और जिस तरीके से यहाँ पर हमेशा ही सहाफ़ियों ने एक तारीख़ रकम की है जमहूरियत के लिए, पाकिस्तान की असास के लिए। और ये जो पाकिस्तान के अंदर जो चंद समझिए कि निशान हैं, चंद इस्तारे हैं आज़ादी सहाफ़त के, कराची प्रेस क्लब उसमें एक बहुत ही रोशन मिसाल है। और यहाँ पर आना हमेशा ही एक प्रिविलेज है, इस्तेहक़ाक़ है और खुशी है कि जो मैं यहाँ पे आया हूँ। सहाफ़ियों के मसाइल के हवाले से तो तफसीली गुफ्तगू जो है वो प्रेस क्लब के अहदेदारान से भी हुई है और बाकी तंजीमों से भी हो रही है। हमने पूरा सिलसिला क्रिएट किया है और उसमें हम जो भी सहाफ़ियों से मुतल्लिक़ हमारे मामलात हैं उनको हम चैनलाइज़ कर रहे हैं। एक हिस्सा है जो सहूलतें देने का, उनको भी हमने एक पूरे तरीके से चैनलाइज़ किया है। हम सहाफ़ी जो हमारे दोस्त हैं, चाहे पाकिस्तान के किसी कोने में भी हों, कराची में हों या बाकी लाहौर में हों या पेशावर में हों, कोयटा में हों, इन तमाम दोस्तों को, उनके अलावा जो छोटे अज़ला के लोग हैं, हम तमाम जगहों के ऊपर जो हमारी सहाफ़ती बरादरी है उसको सहूलतें देने के लिए पुरज़म है। और जो वज़ीर-ए-आज़म साहब के दोनों बड़ी स्कीमें हैं हमारी हाउसिंग की और इसके साथ हमारा जो कामयाब जवान प्रोग्राम, दोनों में सहाफ़ियों के लिए एक स्पेशल पैकेजेस जो हैं वो हम इंट्रोड्यूस करा रहे हैं ताकि हम अपने जो सहाफ़ी हैं उनको हम तगड़ा कर सकें। और ख़ुसूसन मेरी आगे बात हो रही थी प्रेसिडेंट साहब से कि मैं ये समझता हूँ कि अभी हमें डिजिटल जो सहाफ़त है, जर्नलिज़म है, उसको उसकी ट्रेनिंग के लिए और उसको हमें अपने दोस्तों को मजबूत करना है। और उसके लिए हम ये कर रहे हैं कि हमने अभी कराची प्रेस क्लब को भी मैंने ऑफ़र की है कि आप अगर शॉर्ट कोर्सेज़ कराना चाहें सहाफ़ियों के तो हम उसको मुकम्मल तौर के ऊपर यहाँ पे आपके साथ एक पार्टनरशिप करेंगे
اور یہاں پہ کیونکہ تمام صحافی یہاں پہ آتے ہیں تو بہت اچھا ہوگا کہ ہم ایسا یہاں پہ ایک نظام بنا سکیں جس کے ذریعے ہم اپنے جو صحافی ہیں ان کو جو شارٹ کورسز ہیں ڈیجیٹل میڈیا کے وہ ہم کروا سکیں، اور اس کے لیے ہمیں پوری طرح پرعزم ہیں کراچی پریس کلب کے ساتھ کام کرنے کو۔ جہاں تک اوور آل ملک کی سیاسی صورتحال کا تعلق ہے، الحمدللہ بجٹ میں ایک ابتدائی طور کے اوپر جو ایک جھگڑا لڑائی ہوئی، اس کے بعد معاملات معمول پہ آ گئے ہیں۔ یہ جو ہوا ہے ظاہر ہے کہ کوئی اچھی روایت نہیں ہے اور ہونا نہیں چاہیے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ ایک بہت سارا سینٹیمنٹ ہائی ہوتے ہیں کئی دفعہ اور غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ میں اس کی طرف نہیں جاؤں گا کہ کس کی کیا غلطی تھی، کیا کیا، کیوں ہوا، لیکن ہمارا انٹرسٹ یہ ہے کہ پارلیمان کو مضبوط کیا جائے، اور پارلیمنٹ مضبوط ہوگی اگر آپ فیصلے پارلیمنٹ کے اندر لے کے آئیں گے۔ مجھے بہت ہی افسوس ہے کہ جو الیکٹورل ریفارمز جیسا اہم معاملہ ہے اس کے اوپر لیڈر آف دی اپوزیشن نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے اندر اس معاملے کو نہیں لے کے آئیں گے، بلکہ پارلیمنٹ سے اس کو باہر طے کرنا چاہتے ہیں۔ اور وہ کیوں طے کرنا چاہتے ہیں؟ کیونکہ لگتا یوں ہے کہ شہباز شریف صاحب کی جو کنٹرول ہے اپنی پارٹی کے اوپر وہ مستعار لیا ہوا، وہ ان کے اپنے پاس نہیں ہے۔ وہ کنٹرول نواز شریف صاحب اور مریم نواز یہ ایکسرسائز کرتی ہیں، اور اس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے کہ شہباز شریف اپنے فیصلے کرنے میں آزاد نظر نہیں آتے۔ انہیں کسی نہ کسی کا کندھا چاہیے ہوتا ہے اپنے فیصلوں کے لیے، لہٰذا کبھی وہ فضل الرحمان صاحب کا کندھا استعمال کرتے ہیں، کبھی وہ بلاول صاحب کا کندھا استعمال کرتے ہیں، کبھی وہ کسی کا کندھا استعمال کرتے ہیں، خود فیصلے وہ نہیں کر سکتے۔ اب بھی میں سمجھتا ہوں کہ جو 49 اس وقت ہمارا مسئلہ کیا ہے، جو وزیر اعظم صاحب بار بار کیا بات کرتے ہیں، عمران خان، دیکھیے سب سے پہلے تو عمران خان وہ شخصیت ہے جنہوں نے یہ کیا کہ کرکٹ کے اندر انڈیپینڈنٹ امپائرز لے کے آئے، اور انہوں نے ایک پورا میکنزم کریٹ کیا کہ کرکٹ کے اندر ایک ایسے ہم امپائر لے کے آئے کہ جس کے اوپر تمام لوگوں کا اعتبار ہو، اعتماد ہو، اور انہوں نے ویسٹ انڈیز جیسی بڑی ٹیموں کے خلاف بھی انڈیپینڈنٹ اور نیوٹرل امپائرز کے ساتھ کرکٹ کھیلی۔ وہ یہی بات الیکشن میں کرنا چاہ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم ہر الیکشن کے بعد سارے جو ہارنے والا ہے وہ کہتا ہے میں نہیں مانتا، اور ہر الیکشن متنازع ہوتا ہے، تو کیوں نہ ہم ایک ایسا نظام وضع کریں جس میں ہارنے اور جیتنے والا دونوں کہیں کہ نہیں جو نتیجہ آ گیا ہے وہ بالکل صحیح ہے۔ اب اس کے اوپر ہم نے 49 پوائنٹس کے اوپر مشتمل اپنا مسودہ پارلیمنٹ میں جمع کروایا، جو لاسٹ اکتوبر سے پارلیمنٹ کے اندر ہے، لیکن انفارچونیٹلی اس کے اوپر اپوزیشن نے اپنے جو بیانیہ ہے یا نیریٹو ہے یا جو جواب ہے، جو اپنی سجیشنز ہیں، اپوزیشن کی جو تجاویز ہیں وہ پارلیمنٹ میں آنی چاہیے تھی، لیکن اب ہم سن رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم آل پارٹیز کانفرنس کریں گے، جو پارلیمنٹ کے اوپر وہ بالا تر ادارہ بنانے کی کوشش کریں گے۔ آپ ایک پارلیمان کے بل کے اوپر اگر پارلیمنٹ کے باہر غیر منتخب لوگ، جن میں فضل الرحمان صاحب جیسے لوگ شامل ہیں جن کی دلچسپی ہی یہ ہے کہ سسٹم کو الٹا جائے، ان کے اوپر رلائے کریں گے اور اس سلسلے کو، اور آپ پارلیمنٹ کو کمزور کریں گے تو اس سے جمہوریت کمزور ہوگی۔ لہٰذا ایک طرف آپ کہتے ہیں ووٹ کو عزت دو، دوسری طرف آپ ووٹر کو ٹھوکر مار کے آپ پارلیمنٹ سے باہر چلے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو یہاں پہ سندھ میں بلاول بھٹو صاحب نے سب سے پہلے اس کی حمایت کی ہے، ایک طرف آپ جمہوریت کے چیمپئن بنتے ہیں، لیکن جب بھی کوئی جمہوری سوچ کی بات آتی ہے آپ کو نظر آئے گا کہ سب سے پہلے پیپلز پارٹی اس کی مخالف کھڑی ہوگی، چاہے وہ سندھ کے اندر آپ دیکھیں کوئی جمہوریت تو نہیں ہے، یہاں تو ڈکٹیٹرشپ نافذ ہے جمہوریت کے نام کے اوپر، اور اسی وجہ سے یہاں پہ جو لوگ ہیں ان کو وسائل میں ان کا حق نہیں مل رہا۔ میں جب بات کرتا ہوں کہ دیکھیے کراچی کے جو لوگ ہیں اور بدین کے لوگ ہیں، ہمارے باقی لاڑکانہ کے لوگ ہیں، یہ جو اضلاع جو ہیں ان میں اربہ روپیہ اگر آیا تو گیا کہاں؟ جو پیسہ بھی ہم نے سندھ سرکار کے حوالے کرتے ہیں وہ پیسہ
یا دبئی سے برآمد ہوتا ہے یا کینیڈا سے برآمد ہوتا ہے یا یورپ سے برآمد ہوتا ہے. تو آخر یہ اکاؤنٹیبلٹی کا کوئی طریقہ تو بنانا پڑے گا نا. ابھی بھی آپ دیکھیے کہ اس بجٹ میں یہ جو بجٹ جس کو ابھی آپ مخالفت کر رہے ہیں 700 سے 750 ارب روپیہ سندھ کے پاس آ رہا ہے. اس میں ابھی گرانٹس شامل نہیں ہیں, اسپیشل پروگرام شامل نہیں ہیں. اس کے باوجود ہمیں روز یہاں پہ کہنا پڑتا ہے, بات سننی پڑتی ہے کہ وفاقی حکومت کراچی سے الیکشن جیتی ہے تو جناب ہماری سڑکیں کیوں ٹھیک نہیں ہیں, ہمارا یہاں پہ جو اسکول کیوں ٹھیک نہیں ہے, ہاسپٹل کیوں ٹھیک نہیں ہے. جب آپ نے 18ویں ترمیم کے ذریعے ایک نظام کریٹ کیا اور صوبوں نے کہا اور پیپلز پارٹی نے یہ نظام تجویز کیا کہ نہیں صوبے ان سارے معاملات کے ذمہ دار ہوں گے, تو ہم اپنا فرض ادا کر دیتے ہیں جب ہم اپنا پیسہ آپ کو دے دیتے ہیں. لیکن ابھی جو پروگراموں میں نے وزیر اعظم صاحب سے اور باقی ہمارے جو تمام سندھ کی قیادت ہے اور خصوصاً ہمارے جو بہت ہی دلیرانہ طریقے سے جس طریقے سے سندھ اسمبلی میں ہمارے ایم پی اے صاحبان اور لیڈر آف دی اپوزیشن اور اپوزیشن ہمارے سارے جو اپوزیشن کے لوگ جس طریقے سے لڑتے ہیں اور جس طریقے سے بے نقاب کرتے ہیں سندھ گورنمنٹ کو, اس سے یہ ضرورت محسوس ہوئی ہے کہ ہم جو پیسہ سندھ گورنمنٹ کو دے رہے ہیں اس کی مانیٹرنگ کی جائے. یہ ممکن نہیں ہے کہ جو پیسہ یہاں پہ لگ رہا ہے وہ پیسہ سندھ میں کبھی لانچوں کے ذریعے باہر چلا جائے, کبھی جعلی اکاؤنٹس کے ذریعے باہر چلا جائے اور ہمیں کہا جائے کہ آپ اس کے بارے میں پوچھے بھی نہ. لہٰذا پہلے مرحلے میں پی ایس ڈی پی کے جو تمام پروجیکٹس ہیں ان کے اوپر وفاق جو ہے وہ تھرڈ پارٹی مانیٹرنگ لے کے آ رہا ہے, جس کے نتیجے میں ہم یہ انشور کریں گے کہ یہ پیسہ جو سندھ گورنمنٹ میں پی ایس ڈی پی میں لگ رہا ہے اور چاہے صوبائی محکمے اس کو خرچ کر رہے ہیں اس کی پراپر جو ہے وہ مانیٹرنگ ہو. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑا قدم ہوگا سندھ کے عوام کو ریلیف دینے کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ میں دوبارہ وزیر اعلیٰ سندھ سے یہ درخواست کروں گا, آرٹیکل 140A کے اوپر عمل درآمد کرانا بہت اہم ہے اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے ریمارکس یہاں پر جو آئے ہیں, اگر ان کی جگہ کوئی بھی اور تھوڑا بہت بھی ایسا بندہ ہوتا ہے جس کی کوئی عزت ہوتی تو وہ ریزائن کر چکا ہوتا. لیکن وہ نہ صرف یہ کہ ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے بلکہ وہ تو اس کو انجوائے کر رہے ہیں. اور اب میں دیکھتا ہوں کہ بہت چھوٹے اپنے جو کٹھ پتلی ہیں ان کے ذریعے چیف جسٹس صاحب کے خلاف تقریریں کروا رہے ہیں, بجائے اس کے کہ ان کے ریمارکس کے اوپر غور کریں اور اصلاح کریں اپنی. وہ چیف جسٹس کے خلاف ایک مہم میں جڑ گئے ہیں جو کہ بڑی قابل مذمت ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت نون لیگ کا اور پیپلز پارٹی کا بڑا انفارچونیٹ ہے کہ یہ خود کو ایک ریجنل پارٹیز ہیں, وہ ایک سینٹرل پنجاب کی پارٹی ہے اور یہ ایک انٹیریئر سندھ کی پارٹی ہے. حالانکہ ذوالفقار علی بھٹو اور بے نظیر بھٹو شہید نے تو جو پیپلز پارٹی کو کھڑا کیا تھا وہ ایک وفاقی جماعت کے طور کے اوپر کھڑا کیا تھا اور ایک وفاقی پارٹی تھی. آج بلاول بھٹو بھی کہتے ہیں کہ جی پنجاب میں سے پانی کا ہمارا پرابلم ہو گیا ہے, پنجاب پانی چوری کر رہا ہے یا فلانا چوری کر رہا ہے بغیر. اور جب یہاں پہ کہا جاتا ہے, مثلاً آپ اندازہ لگائیے کہ سب سے بڑا مطالبہ اس وقت جو سندھ حکومت کا ایون جو چیئرمین بلاول بھٹو نے کیا تھا کہ ہمارا پانی چوری ہو رہا ہے. سو عرصہ نے کہا کہ جی بالکل صحیح ہے, آپ کی کمپلینٹ آئی ہے, اس کے اوپر دیکھتے ہیں کیا ہو سکتا ہے. اور آسان سا حل ہے, ہم دیکھیں گے کہ سندھ کے اندر پانی انٹر کتنا ہو رہا ہے اور ایگزٹ کتنا ہو رہا ہے, تو ہمیں میئر پتہ چل جائے گا کہ آپ کا پانی چوری ہو رہا ہے یا نہیں چوری ہو رہا. لیکن جب انہوں نے اس کے اوپر عملی اقدام کرنا شروع کیا تو مراد علی شاہ صاحب جوتے چھوڑ کے بھاگ گئے. اب اس کی کیا وجہ تھی, کیوں وہ اپنا پانی کی انٹری اور ایگزٹ ریکارڈ نہیں دینا چاہتے؟ اس لیے نہیں دینا چاہتے کہ آپ دیکھیں عام ہاری کو تو یہ پرابلم آ رہی ہے کہ پانی نہیں آ رہا اس کے پاس, عام جو سندھ کا کسان ہے اس کو تو یہ پرابلم آ رہی ہے. مجھے آپ بتائیے فریال بی بی کا زمینوں کا پانی کیوں نہیں چوری ہو رہا, زرداری صاحب کی اپنی زمینوں کا پانی کیوں نہیں چوری ہو رہا, مراد علی شاہ صاحب کی اپنی زمینوں میں تو پانی کا کبھی ایک دن بھی ناغہ نہیں آیا. مسئلہ یہ ہے کہ یہ خود پانی چوری کر کے انہوں نے اپنی جو پیپلز پارٹی جیسی جماعت کا, جو ذوالفقار علی بھٹو اور بے نظیر بھٹو کی پارٹی تھی, اس کا بیڑا غرق کر دیا. وفاقیت کی جماعت کو انہوں نے ایک صوبائی جماعت بنا کے یہ انہوں نے پنجاب کے اوپر ڈالا اور پانی چوری سارے یہ خود کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے ایک انوملی کریٹ ہو جاتی ہے, ایک
ایک یہاں غلط فہمیاں کریٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے سندھ کے اندر کہ باقی تمام لوگ ہمارے دشمن ہیں، حالانکہ سندھ کے سب سے بڑے دشمن اس وقت سندھ کے اوپر راج کر رہے ہیں۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے، لیکن بہرحال انشاءاللہ ان کے دن بھی تھوڑے ہیں۔ آخری الیکشن تھا جو انہوں نے لڑ لیا، کامیاب ہو گئے۔ اس بار انشاءاللہ عمران خان خود سندھ میں آ کر کے الیکشن کیمپین جو ہوگی اگلی 2023 کی، عمران خان خود اس کو لیڈ کریں گے، اور آپ دیکھیں گے کہ سندھ کے اندر اگلی حکومت انشاءاللہ پی ٹی آئی کی حکومت ہوگی، اور وفاق کے اندر تو اس وقت پی ٹی آئی کی حکومت کا کوئی آلٹرنیٹیو ہے ہی نہیں ہے۔ یہ تمام پارٹیز مل کے الیکشن لڑیں گی، اور مل کے بھی الیکشن کیا لڑیں گی؟ چوں چوں کا مربع۔ کسی کی وہ کہتے ہیں نا، بھانمتی نے کنبا پالا، کہاں کی اینٹ کہاں کا روڑا، بھانمتی نے کنبا جوڑا۔ تو ان کا فضل الرحمان صاحب کی فلسفی دیکھیں، بلاول صاحب کی فلسفی دیکھیں، نواز شریف صاحب کی اور شہباز شریف صاحب کی فلسفی دیکھیں، اور بلاول بھٹو صاحب کی فلسفی دیکھیں۔ یعنی آپ دیکھیں کہ کبھی ان سے یہ سوال تو پوچھنا چاہیے کہ بھائی آخر یہ جو آپ نے چوں چوں کا مربع کریٹ کیا ہے، اس کا ذائقہ کیا ہے؟ اس کے اندر جو ہے وہ ہے کیا زیادہ؟ کیا اچار زیادہ ہے، یا اس کے اندر پیاز زیادہ ہے، یا لہسن زیادہ ہے؟ یہ آخر آپ نے بنایا کہ یہ ڈش بنی کیا ہے آپ کی؟ مطلب اتنی بد ذائقہ ڈش جو بنائی ہے انہوں نے پی ڈی ایم کے نام کے اوپر، کہ خود بھی یہ ایک چمچ اس کو چکھ نہیں سکتے۔ تو آپ اندازہ لگا لیجئے کہ انہوں نے کیا سیاسی جو جغاور، یہ سارے سیاسی جغاور کٹھے ہوئے ہیں، اور ان کا مقصد صرف ایک ہے کہ عمران خان کو ہم ہرا سکیں۔ عمران خان کو آپ اس طرح نہیں ہرا سکتے۔ عمران خان کو آپ، اپوزیشن اگر چیلنج دینا چاہتی ہے، وہ اپنے گریبان کے اندر جھانکے، دیکھیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے، دیکھیں کہ انہوں نے اپنی سیاست کو کیا کرنا ہے۔ سندھ کے اندر عشرے سے بھی زیادہ حکومت جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی ہے، اور سندھ کی حالت اٹھا کے دیکھ لیں۔ جو پنجاب ہے اور وفاق ہے، 30 سال نون لیگ نے حکومت کی۔ مجھے آپ بتائیے، آج کبھی مریم نواز یا بلاول نے بات کی ہو اور یہ کہا ہو کہ ہم کیا مختلف کریں گے اس سے جو ہمارے ابو کرتے رہے ہیں، اس لیے آپ ہمیں ووٹ دیں؟ لوگ آپ کو کیوں ووٹ دیں؟ آپ ہمیں بتائیے۔ صرف یہ کہنا کہ عمران خان بڑا برا ہے، پی ٹی آئی بڑی بری ہے، یہ تو کافی نہیں ہے نا۔ آپ اپنا ایجنڈا تو دیں۔ آپ نے کبھی سنا مریم نواز یا بلاول کے منہ سے کہ آخر ان کی پالیسی کیا ہے، آخر یہ چاہتے کیا ہے؟ چاہے وہ فورن پالیسی کے اوپر آپ نے کبھی سنا ہو ان کا، یہ کیا چاہتے ہیں؟ ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات کیسے ہوں، سعودی عربیہ سے ہمارے تعلقات کیا ہوں گے، ہماری افغانستان کی اس وقت جو پالیسی ہے اس میں آپ نے کبھی سنا ہو کہ ان دونوں پارٹیز کا کوئی نظریہ ہو کہ ہم کیا چاہتے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں؟ بجٹ کے اوپر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، تو پھر آلٹرنیٹ کیا ہونا چاہیے؟ کیا کریں؟ آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہمیں رہنا چاہیے، نہیں رہنا چاہیے؟ آخر آپ کی پالیسی ہے کیا؟ آپ آلٹرنیٹیو لے کے آئیں۔ تو بہرحال یہ ساری جو پارٹیاں ہیں اس وقت ایک دم توڑتی ہوئی سیاسی تخت نشینی کی لڑائی کا حصہ ہیں، اور یہ وہ جو بچے ہیں ان کے، یہ وہی مغلوں کے ناخلف بچے تھے جنہوں نے سلطنت تباہ کر دی، یا پھر جو ہماری سلطنت جو خلافت کی تھی ان کے جو ماحول تھا جس کے اندر یہ سارے لاڈلے شہزادے، یہ بیچارے پاکستان کی سیاست نہیں کر سکیں گے، نہ ہی کر سکتے ہیں۔ اور آپ دیکھیں گے کہ یہ تمام بکھر رہے ہیں، اور اس وقت پاکستان کا اگر کوئی لیڈر ہے وہ عمران خان ہے، جو ایک کلیئر پالیسی، آپ نے دیکھا کبھی اس سے پہلے کسی لیڈر نے اس طرح کی کلیئر پالیسی نہیں دی ہے افغانستان کے اوپر کہ جناب دیکھیے ہماری حد یہ ہے، اس سے آگے ہم جانے کو تیار نہیں ہیں، ہم بیسز دینے کو تیار نہیں ہیں، ہم آپ کو ڈرونز کے اوپر حملے کرنے دینے کو تیار نہیں ہیں۔ اسی طریقے سے ہماری امت مسلمہ کے اندر جو پوزیشن ہے، آج پاکستان کے پاسپورٹ کی جو عزت اور قدر ہے وہ کبھی اس سے پہلے تاریخ میں نہ رہی۔ ہم نے معیشت کو، آپ دیکھیے ایک ایسی معیشت کو جو گری ہوئی تھی اس کو اٹھا کے 4% کے اوپر الحمدللہ ہم نے گرو کیا، اور اس سال ہمیں پوری امید ہے کہ ہم 6% کے اوپر انشاءاللہ اس کو لے کے جائیں گے، اور اس سے جو ہمارے شوکت ترین صاحب اور باقی دوست ہیں وہ تو انشاءاللہ اس سے بھی بڑی جو ہے وہ باتیں کرتے ہیں۔ آگے جس طریقے سے ہم چل رہے ہیں ہماری معیشت کو اور ہم تیزی سے اوپر لے کے جائیں گے۔ تو انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے کہ اس بار تو کراچی کا شہر پی ٹی آئی کا شہر ہے، اگلی دفعہ پورا سندھ انشاءاللہ پی ٹی آئی کا سندھ ہوگا، اور وفاق کے ساتھ کھڑا ہوگا سندھ۔
اور انشاءاللہ ایک ایسی حکومت ہم سندھ میں آپ کو دیں گے جس سے آپ کو ایک سٹارک ڈفرینس لگے گا کہ کیسے ایک بری حکومت سے اچھی حکومت کا سفر ہوتا کیا ہے. بہت شکریہ. سوال جواب کرنا ہے. ٹھیک ہے. 140 ہے. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آرٹیکل 140A مراد علی شاہ صاحب کو میں کہوں گا کہ ذرا پڑھ لیں. آرٹیکل 140A کیا کہتا ہے؟ آرٹیکل 140A کہتا ہے کہ the provincial government shall devolve political, financial and administrative authority to the district governments. اب اس میں کیا غلط ہے؟ آپ بتائیے مجھے کہ 750 ارب روپیہ آپ کو مل رہا ہے, کیا کراچی کا حق نہیں ہے کہ ان کو اس کے حصے اور جسے کے مطابق جو ہے وہ فنڈز ملے؟ کیا گھوٹکی کا لڑکانہ کا حق نہیں ہے؟ آپ گھوٹکی کے نام کے اوپر سارے پیسے یہ وہاں پہ لیتے ہیں تیل اور گیس کی مد میں. مجھے بتائیں آج گھوٹکی کا جتنا پیسہ گھوٹکی کے نام پہ لیا ہے مراد علی شاہ اینڈ کمپنی نے, گھوٹکی کو تو پیرس ہونا چاہیے تھا. تو مجھے بتائیے وہاں کی کیا حالت ہے. 90 ارب روپیہ لڑکانہ کے اوپر لگا ہے. مجھے آپ بتائیں لڑکانہ کی اس وقت کیا سچویشن ہے. سو یہ کہنا کہ پیسے سارے میرے پاس آئیں گے اور مجھ سے کوئی نہیں پوچھے گا, ظاہر ہے کہ یہ سلسلہ نہیں چلے گا. اور پھر جب آپ پہ کیسز بنتے ہیں پھر آپ چیخیں مارتے ہیں. سو میرا یہ خیال ہے کہ یہ میں نے تو پہلے بھی مراد علی شاہ سے تو ہمارا مطالبہ ہی نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے تو ایسا کچھ کرنا ہی نہیں ہے, کیونکہ ہمیں پتہ ہے جتنے پیسوں کے ڈھیروں پہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ کیوں کریں گے. ہمارا مطالبہ تو سپریم کورٹ سے ہے کہ سپریم کورٹ آرٹیکل 140 سے نافذ کروائے پاکستان کے اندر اور سندھ کے اندر. اور دوسری میں ایک بات بھی میں وضاحت کر دوں, 100% یہی قانون پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں نافذ ہونا چاہیے اور ہو رہا ہے. فرق کیا ہے سندھ میں اور پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں؟ پنجاب نے پورا نیا لاء, شہباز شریف صاحب نے آ کے یہ لاء ختم کیا, وہاں پروونشل فائنانس کمیشن ایوارڈ نہیں ہو رہا تھا. پنجاب نے یہ پورا لاء بنا کے کر کے وہ اس سال اس کو کہہ رہے ہیں کہ ہم سپٹمبر میں اس کو امپلیمنٹ کریں گے. خیبر پختونخوا نے پہلے امپلیمنٹ کر دیا ہے پروونشل فائنانس کمیشن ایوارڈ. سو فرق یہ ہے کہ وہاں کی حکومتیں کہہ رہی ہیں ہم کریں گے, سندھ حکومت کہہ رہی ہے ہم کریں گے ہی نہیں. یہ پاسبل نہیں ہے, اس لیے میں سپریم کورٹ کو کہتا ہوں کہ اس کا نوٹس. جی نصر اللہ بھائی. 6 جون کے بعد سندھ میں سیاسی ایک تبدیلی شروع ہو گئی. کتنے قوم پر سیاسی رہنما اور کارکنان کو راہی گرفتار ہو چکے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ PTI کراچی کی جماعت ہے, مگر کراچی کے جو انڈیجینس پیپل تھے وہ اس وقت بیرون کے ہاتھ میں ہیں. اور آپ کہتے ہیں کہ PTI سندھ میں بھی جائے گی, مگر سندھ پولیس کے ساتھ سیاسی کارکنان کے گھروں پر اسپیشل ایجنسی زور شور سے پولیس کی مدد کر رہی ہے. ابھی آپ یہ بتائیں کہ پیپلز پارٹی کی طرح کیا PTI بھی ایریا ٹاؤن کے ساتھ کھڑی ہے یا سندھ یا پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے؟ دیکھیے بڑی سمپل بات ہے, ہمارا جو معاملہ ہے وہ قانون کی حکمرانی کا ہے. سو قانون کی حکمرانی جس طرح بھی نافذ ہونی ہے اس کے مطابق ہم چلیں گے, چاہے وہ وفاقی ادارے ہوں یا سندھ حکومت ہو. ہم کہہ رہے ہیں آپ انہیں قانون کے مطابق چلیں, ہم وہ قانون کے مطابق چل رہے ہیں, اس میں تو کوئی پرابلم ہی نہیں. سندھ حکومت کی جو ظاہر پولیس جو ہے وہ سندھ حکومت کے انڈر ہے. اگر کوئی پرٹیکولر کیسز ہیں جس میں آپ بتا سکیں کہ یہاں پہ وفاقی ادارے جو ہیں انہوں نے ان کے ساتھ مل کے کارروائی کی اور غلط کارروائی کی ہے, وہ بتا دیجیے, اس کے اوپر انشاءاللہ کارروائی کریں گے. سوال آپ سے یہ کہ کراچی میں 14 MLA اور 30 MPA جو ہے وہ PTI کو ملی. کراچی کی حالت آپ کے سامنے ہے کہ اس وقت کراچی جو ہے وہ تباہ حال ہوا ہے. آپ
कह रहे हैं कि सिंध में भी आइंदा एक ही हुकूमत होगी, कराची में भी होगी, कैसे मुमकिन है? कराची अब तक कराची की आवाम जो है वो पीटीआई की तरफ देख रही है, लेकिन कहीं कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही कि आप जिस तरह से कह रहे हैं कि आइंदा हुकूमत होगी, हमें तो कुछ चीज़ नज़र नहीं आ रही, तो किस तरह से आप ये दावा कर रहे हैं? ठीक, पहली बात तो यह है कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि कराची ने पीटीआई को 14 MNAs दिए हैं, लेकिन पीटीआई की हुकूमत ने सिंध को 1800 अरब रुपया दिए इन्हीं 2 सालों में। उसके बावजूद अगर कराची की हालत नहीं बदल रही है, उसके बावजूद अगर यहाँ पर सड़कें ठीक नहीं है, कचरा नहीं उठाया जा रहा, तो यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप या तो हम इस पैसे को कहें कि नहीं हमने डायरेक्टली लगाएंगे, या फिर आप कहेंगे 18वीं तरमीम के मुताबिक जो है वो NFC अवार्ड और उनके मुताबिक आप दें। सिंध का जो तरक्याती बजट है जो अराउंड 250-300 अरब रुपए का होता है, मुझे आप बताएं कराची को उसमें हिस्सा क्यों नहीं मिल रहा? इसीलिए तो मैं प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन अवार्ड की जो आपको पूरा बता रहा हूँ कि जो होना चाहिए, जिसके नतीजे में डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट्स एम्पावर होंगी, वही तो मैं आपको पूरा फ़लसफ़ा जो है वो बताया है। और यही इंशाल्लाह इसी फ़लसफ़े के ऊपर जहाँ पे हम लोगों को एम्पावर कर सकें, 1, 2, 4, 6 लोग ऊपर बैठ के हुकूमत ना करें, आम लोगों को एम्पावर कर सकें, उस निज़ाम की तरफ पीटीआई लेके जाना चाहती है। आपकी हुकूमत तो कहेंगे हमारी जो ग्रोथ है वो 4.9% और आगे जो आदत है वो 4% की मिल है, लेकिन जो वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है वो कह रहे हैं कि 2% है और 2023 तक की जो है 2% की रही थी पाकिस्तान में जो तरक्की की तरह है, तो वो कंपटीशन के लिए बता रहे हैं आपके। देखिए इस पर बड़ी डिबेट हो चुकी है, बड़ी तफसीली डिबेट हुई है, हमने आपको पूरा जो है वो बताया है कि ये जो आज़ाद शुमार है, सबसे पहले तो आप समझिए कि ये जो ग्रोथ रेट है ये निकलता कैसे है। आप ज़रा समझने के लिए, नेशनल एक NEC कमेटी है, वो करती है कि उसके अंदर 26 इदारे शामिल हैं, 26 इदारे अपनी अपनी कैलकुलेशंस जो हैं वो देते हैं, और उसके बाद ये 26 इदारे मिल के आपकी ग्रोथ रेट का फैसला करते हैं कि आपका कितना ग्रोथ रेट है, क्या हुआ है। अब पाकिस्तान के अंदर 2-3 बड़ी बड़ी चीज़ें देख लें कि क्या हुई। सबसे पहली चीज़ ये कि हमारे जो हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं, जिनके वोट के हक़ के लिए हम लड़ रहे हैं और जिसको हम एक इज़्ज़त और इकराम और हम कहते हैं उनको फैसिलिटी दें, उन्होंने 1000 अरब रुपया पाकिस्तान भेजा। कभी पाकिस्तान की तारीख में ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने इतना पैसा पाकिस्तान में नहीं भेजा। और एक और चीज़ भी नोट रखिएगा, इन 1000 अरब रुपया जो उन्होंने पाकिस्तान भेजा, उसमें से 90% से भी ज़्यादा जो पैसा पाकिस्तान आया वो $500 से कम की रकम थी। यानी हमारी जो लेबर है, हमारे जो आम बंदा बा वर्कर है, उसने पाकिस्तान में पैसे भेजे। ये इमरान खान की क़यादत के ऊपर, उनकी शख्सियत के ऊपर एतमाद था तो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने ये पैसा भेजा। नवाज शरीफ और जरदारी अगर पाकिस्तान में हुकूमत कर रहे हो, ओवरसीज़ पाकिस्तानी कहते हैं उधर ये और बर्गर की दुकान खोल लो, पाकिस्तान पैसे ना भेजो, क्योंकि पता है ना किधर जाएंगे। लेकिन ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने 1000 अरब रुपया पाकिस्तान भेजा। उसके बाद दूसरा जो बड़ा फैक्टर, हमारी गंदम के पास तारीख, गंदम की जो हमारी फसल है तारीख की सबसे बड़ी फसल हुई, हमारी मकई की फसल तारीख से सबसे बड़ी फसल हुई, चावल की फसल तारीख की सबसे बड़ी फसल हुई, और गन्ना जो है वो तारीख की दूसरी सबसे बड़ी फसल हुई। उसके अलावा भी हमारे यहाँ जो प्याज है, मूंग की दाल है, इनकी फसलें भी तारीखी फसलें हैं। अब ये एग्रीकल्चर इनपुट को एक दिन में नहीं आ गया, ये महीनों से आपके सामने आ रहा था। ये ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ का स्टेट बैंक हर महीने डाटा जारी करता है, तो ये एक दिन में नहीं आ गया। और इतने बड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं इनको सामने, और फिर ये जो लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो कि इसहाक डार साहब की माशाल्लाह पॉलिसीज़ के नतीजे में ख़त्म हो गई थी, उसको हमने रिवाइव किया और आज लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में तारीख 7 सदा पे है। सो ये तमाम फैक्टर्स मिल के पाकिस्तान में ग्रोथ का जो इंडेक्स है वो तय करते हैं, और इसलिए हम जो है वो 4% के ऊपर क्लेम करते हैं। बहरिया का ही है, असल में 10,000 लोगों के खिलाफ जो है वो सियासी कारकुनान जो है उनके खिलाफ केस दाखिल किए गए हैं। बिलावल को कल याद आया है कि कुछ 1 लाख लोग जो है वो जेल गए हैं, मामले का नोटिस दिया है। क्या इस बात या इस मामले का लाहौर में भी एहतजाज हो रहा है, आज इस्लामाबाद में भी एहतजाज हो रहा है, तो वफाकी हुकूमत को इस मामले जो है वो पेपर किया है, वैसे अगर को इस मामले का पता है कि 10,000 लोग जो है उनके खिलाफ दहशतगर्दी जो है वो केस दाखिल किए गए हैं, या असल में एहतजाज जो है वो बहरिया के खिलाफ जो है वो एक जमहूरी हक
प्रिंटिंग प्रेस पर भी जो है वो छापा मारा गया है एजेंसी सही। की तरफ से, उनको भी उठाया गया है। तो आप इस पर थोड़ा लेकर खुल के बात करें कि वफाकी हुकूमत जो है क्या किरदार अदा कर रही नहीं, है। मुझे बताइए आप वफाकी हुकूमत से हम क्या तवक्को करते हैं, वो क्या किरदार अदा करें? लॉ एंड ऑर्डर जो है वो प्योरली प्रोविंशियल मैटर है, और मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ किया, मैंने उनको भी ये कहा कि आप मुझे कोई अगर डिटेल बता दें कि फ़लाने फ़लाने केस में वफाकी एजेंसी ने आके कोई इंटरफेरेंस की है, तो वो फिर मैं पता करके तो उनसे बात कर लेते हैं कि ऐसे नहीं करना चाहिए। लेकिन एक जनरल बातों के ऊपर मैं क्या कमेंट करूँ? आखिरी सवाल है। आपने बताया पानी का वजह इमरकोट में पानी जो है जो पूछनी रहते हैं वहाँ पे पानी नहीं पहुँचता, वहाँ क्योंकि एनपीए बैठे हुए उनका उनकी ज़मीनों में पानी पहुँचाया जा रहा है, लेकिन जो पूछनी है वहाँ पे पानी नहीं पहुँचाया जा रहा। आप वफाक के आपसे क्या किरदार अदा करेंगे कि सिंध के जो अपोजिशन जमाते हैं उनको पानी नहीं मिल रहा, उनके ऊपर कोई मेहनत रखेंगे तो उनको पानी मिले, उनके जो कायदा है ज़मीन आबाद। बिल्कुल आपने सही बात की है। देखिए ना, मसले ये आ रहा है, जो एमपीए बैठा हुआ है, मिनिस्टर बैठा हुआ है, उसकी ज़मीनों का तो पानी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। आम हारी की ज़मीनों को क्यों प्रॉब्लम हो रहा है? इसलिए कि इन्होंने एक बाकायदा पॉलिसी के तहत सिंध के जो वडेरे हैं वो पानी चोरी कर रहे हैं और हारी का पानी चोरी कर रहे हैं और पंजाब को इल्ज़ाम दे रहे हैं। ये एक ट्रैका है जो इस वक्त चल रहा है, और सिंध के अवाम को इसके ख़िलाफ़ खड़ा होना चाहिए। असल जो दुश्मन है ये वडेरा शाही है जो सिंध के ऊपर हुकूमत कर रही है। बहुत शुक्रिया जनाब। पॉलिसी अगर आप सवाल का आपको कहा कि आप एयर बेस नहीं देना चाह रहे, हम ना स्पेस देंगे ना एयर बेस देंगे ना ड्रोन की अप्रूवल देंगे। वज़ीर आज़म साहब ने एक बैन अवी नफ्सियात के इदारे को उनके लिए साथ की है। हमारा फॉरेन ऑफिस कहाँ है और हमारी क्या पॉलिसी है? फॉरेन ऑफिस बात को क्यों क्लियर नहीं करते? क्योंकि वज़ीर आज़म जिस चीज़ का नोटिस लेते हैं उसका अपोजिट होता है, चाहे वो चीनी का बहरान हो, चाहे वो अद्वियात का बहरान हो। ऐसा ना हो तो वो कहते देखिए, जहाँ तक बात है फॉरेन ऑफिस की, मेरा ये ख्याल है कि आपने फिर शाह महमूद कुरैशी साहब की सेनेट में तकरीर नहीं सुनी, उसके बाद फ़ॉरेन ऑफिस के तर्जुमान की आपने बात नहीं सुनी। उन्होंने एग्जैक्टली यही बात की है जो वज़ीर आज़म साहब ने बात की है, और जो फ़ॉरेन ऑफिस का भी जो नुक्ता नज़र है वो एग्जैक्टली वही है जो वज़ीर आज़म साहब ने बात की। बहुत शुक्रिया। बॉडी के अरकान वसी कुरैशी, हामिद रहमान, अजीज संगोर, पहले पूरे आगे फारूक समीर, वहीद अख्तर, साहब